السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر محمد رفیق عبدالاحد فاروقی آپ لوگوں کو تہہ دل سے ہمارے پروگرام راہ ہدایت میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں مسٹر مقبول ماڈولی والا، CEO آف خوشی لینڈ اینڈ پراپرٹی آنند میں، یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو دین و دنیا بہت نوازا ہے۔ سب سے پہلے میں مسٹر ماڈولی صاحب آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے تو میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے راحت ہدایت کمپنی جو بہت یہ تعریف کی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنے بل بوتے پہ ہے اور دین میں سب سے آگے بڑھنے والی کمپنی ہے، اسے میں بدائی دیتا ہوں کہ ایسا پروگرام انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے بولنے کا کچھ موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، موسٹ ویلکم۔ مسٹر مقبول ماڈولی صاحب، ہمارے پروگرام کے اختتام میں سب سے پہلے آپ کا تعارف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سامعین کو اپنا انٹروڈکشن دیجیے۔ جی، میرا نام مقبول ہے، مقبول ماڈولی والا۔ میں آنند بیس ہوں اور میری کمپنی کا نام خوشی لینڈ پراپرٹی ہے اور ہمارا ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہے جو کافی ٹائم سے ورک آؤٹ کر رہی ہے اور دین اور دنیا میں دونوں طرح سے بزنس پرپز سے ہم لوگ چلتے ہیں۔ دین کو بھی لے کے ہم لوگ ساتھ چلتے ہیں، دنیا کے کمانے میں بھی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے ہم نے بہت اچھا موقع بھی دیا ہے اور ہمارے بہت سارے جیسے دوست رفیق سر ہے، ڈاکٹر رفیق فاروقی صاحب، ویسے بہت سارے علماء جیسے ہمارے دوست ہیں جو ان کو مل کے ہم لوگ بزنس بڑھاتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ تو ایک بہانہ ہے دنیاوی زندگی کا، جو کمانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین بھی بہت ضروری ہے، جو ہم بہت سارے علماء سے، اکرام سے، قاری سے، حافظ سے ہم لوگ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد دھندے میں وہی سیم چیز ہم لوگ کرتے ہیں، جسے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کام سے آگے بڑھنے کے لیے ٹائمنگ سیٹ کرنا، کس حساب سے نماز کا ٹائم ہو تو اس کو سیٹ کرنا۔ اس کے بعد میں بہت ساری الگ الگ سسٹم ہے جو رفیق صاحب اور بھی بہت ساری الگ الگ سیکٹر میں بتا سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ سر، میں آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دین اسلام ہے، مکمل دین ہے، اس مکمل دین میں ہم کس طرح سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، دین تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس میں الگ الگ سیکٹر میں الگ الگ طریقے سے آپ بندگی کر سکتے ہیں۔ دین کو بھلائی میں بدلنے کے لیے بہت سارے راستے اللہ نے بتائے ہیں، ہم تو کچھ بتا نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ نماز سے ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے نیکیوں سے، اعمال سے آگے بڑھنا، وہی دین کی سب سے آگے بڑھنے والی چیز۔ آج دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ دین پھیلنے والے میں سے ہے۔ سب سے پہلے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا جب ابھی 1444 سال تک آ گئے ہم لوگ۔ 1400 سال سے بھی ہم لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں اور دین بڑھ رہا ہے۔ ورلڈ میں سیکنڈ نمبر میں ابھی اول نمبر دین آتا ہے، جو ہر سیکٹر سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسی کھوج ہے جو ویگنانک جب سے سائنٹیفک بھی دیکھے تو بھی ابھی آگے ہے، اور سائنٹیفک کے جتنے بھی ابھی جتنی بھی کھوجیں ہوئی ہے وہ دین کے ریلیٹڈ ہے اور دین سے ہی نکل کے آگے آئی ہوئی ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں، میرا جتنا نالج ہے اس حساب سے دین سب سے آگے ہے اور انشاءاللہ آگے ٹائم پہ بھی اور آگے آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال یہ ہے مقبول صاحب کہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام میں اللہ پاک نے ہمیں 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایسے تو انگنت نعمتیں ہیں جی، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہے کہ ایک تو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ یعنی قرآن پاک، اور دوسرا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت ہے، تو ان دونوں کو قرآن پاک اور احادیث جو صحیح احادیث ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھ کے مسلمان آج کا ہم سب کس طرح سے ہم اس سے راہ ہدایت پا سکتے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ قرآن تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، اس کے اوپر نازل ہوتا تھا، اور نازل ہونے کے بعد قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے۔ اور قرآن اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری دینی دنیاوی آدمی کو کیسے زندگی گزارنی ہے، صبح شام دوپہر رات کس حساب سے بزنس کاروبار کرنا ہے، اس حساب سے بھی ہے۔ زندگی میں لائف سٹائل کیسی ہونی چاہیے، گھر کے سلوک اخلاق کیسے ہونے چاہیے، باہر کے اخلاق کیسے ہونے، گھر میں کیسا ہونا چاہیے، الگ الگ سیکٹر میں الگ الگ اللہ پاک نے ہر ٹائپ کا نالج ہمیں دینے کے لیے قرآن پیدا کیا، اور قرآن نازل کیا ہوا ہے۔ اس میں قرآن میں ہر ایک چیز ہے، اس میں حدیث بھی آ گئی۔ حدیث الگ الگ لوگوں نے الگ الگ وحی دے دی ہے، لیکن میں اتنا جب تک جانتا ہوں، حدیث کوئی بھی ہو، لیکن حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ پاک نے جس قرآن کو نعمتیں ہمیں ادا کی ہے اس کو مکمل کر کے آگے چلنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ جیسے کہ سامعین آپ سن رہے ہیں کہ مقبول صاحب نے کہا کہ اگر ہم اللہ پاک کی قرآن جو کتاب ہے اس پہ عمل کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ہمیں سکھائے ان پہ ہم روشنی ڈالیں، پھر اس روشنی ڈالنے کے بعد اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل آئے، اور ہمیں یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مقبول صاحب آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو آج کا نوجوان طبقہ ہے، جو یوتھ پیڑھی ہے، یوا پیڑھی ہمارے بھارت کی، تو خصوصاً میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے تو جنرلی سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں کچھ بچے اچھا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن میں اور باقی سیکٹرز میں، لیکن کچھ بچے بدقسمتی سے پٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے آپ کی طرف سے کیا سندیش ہے، کیا میسیج ہے؟ میرے سندیش میں یہ ماننا ہے کہ آج کے یوتھ کو سب سے پہلے ٹائم بچانا چاہیے۔ ٹائم بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ صبح سے اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا، اس میں بہت ٹائم ویسٹنگ رہتا ہے۔ لائف سٹائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر پڑھنا ہے، فجر کے بعد اللہ کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد میں ظہر کا ٹائم ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد بزنس میں بھی لگنا ہے۔ ابھی بہت سارے ٹائم ایسے ہو گئے ہیں جو گھنٹوں لوگ ٹائم ویسٹنگ کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ موبائل ہے۔ موبائل کی ایسی ایک ایڈکشن ہو گئی ہے سب کو، جو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی اس میں وقت ظاہر کرتا ہے۔ اس کو ہمیں بچانا چاہیے پہلے۔ اور یوتھ کی جو طاقت ہے حال کی سچویشن سے، تو میں یہ مانتا ہوں ٹائم لے کے چلے، دین میں جڑے۔ دین میں جڑنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی رغبت پیدا ہوگی، اور اللہ کے کام میں سب سے اچھی نیکی ملے گی۔ اور نیکی وہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایکچولی ہوتی ہے، جو آپ کو دھندے میں مدد کرتی ہے، بزنس کا۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس دھندا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں ان کی شادیاں نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو گھر میں سکون نہیں، پیسہ ہے لیکن سکون نہیں۔ تو سکون کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جو آدمی ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا، یہ میرا کہنا ہے۔ اور سب کو ساتھ لے کے جڑے، سب کو، پوری کائنات، اپنی دنیا، اپنے مسلم، اپنا بھائی، اپنا جتنے بھی ہے انڈیا یا پورے ورلڈ میں جہاں کہیں بھی ہم لوگ بسے ہیں، اس میں کوئی بھی کمیونٹی ہو، ایکتا کے مادھیم سے جڑنا ہے۔ اتنا اچھا دین ہے جو ہم کو بھائی چارہ سکھاتا ہے اور سکھاتا بھی ہے، تو سب کو ساتھ ملا کے اپنے کو چلانا ہے۔ دنیا اور آخرت بنانے والا اللہ ہے، باقی کرنے والے ہم ہیں۔ ہم کو کچھ کرنا ہے تو کچھ کر پائیں گے، نہیں تو وہاں کا وہاں رہ جائے گا۔ بہت سارے بچے میں جانتا ہوں جو مدرسہ میں ہے، بہت سارے الگ سے ہیں، ان کو ماں باپ ہی نہیں ہے، جن کو ٹائم پہ کھانا بھی نہیں ملتا، پینا بھی نہیں ملتا، وہ تو اللہ جانے۔
باقی میں یہ مانتا ہوں جس کو کھانے پینے اور سونے کی جگہ مل گئی تو اس کو اللہ کا دن میں جتنی بار وہ شکر مانے گا اتنا کم ہے. کس آدمی کو دھندا نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے نکلتا ہے، بزنس نہیں ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے اس کے پاس ہے بس وہ کر نہیں پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ بھولا ہوا ہے. وہ اللہ کو ساتھ لے کے چلے گا تو انشاءاللہ کامیاب، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گا. یہ میرا میسج ہے. بہت بہت شکریہ. اور مجھے بلانے کے لیے اور مجھے ٹائم دینے کے لیے، میرا تھوڑا پروگرام بڑھانے کے لیے ڈاکٹر رفیق صاحب فاروقی نے ٹائم دیا، تو میں ان کو خوب شبھ کامنائیں ادا کرتا ہوں اور ان کا دلی طرح سے تہہ دل سے میں ان کا شکر گزار ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ، بہت اچھا ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے مقبول صاحب کہ آپ کی زندگی میں آپ نے بہت سارے مرحلوں میں کام کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے ایکسپیرینس عطا فرمائی ہے. مختصر ایک بریف ہمیں آپ کا ایک ایسا کوئی ایگزامپل شیئر کیجیے ہمارے ساتھ، ہمارے سامعین کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو پریرنا ملی ہو، انسپریشن ملی ہو، کوئی کام آپ نے کیا ہو اس سے آپ کو بوسٹ ملا ہو. تو ایسا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجیے بریفلی. مجھے ایک ایکسپیرینس ایسا ملا تھا کہ میرا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے. میں جا رہا تھا، مجھے ٹائم پہ ایک جگہ پہ پہنچنا تھا. میں ٹائم پہ پہنچ گیا، کوئی کمپنی بھی آ گئی، وہ کمپنی والا بھی دلی سے آ گیا، ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ بھی پہنچ گیا. لیکن جو دینے والا جو پارٹی تھا، لینڈ لارڈ، وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا. ایک آدمی دلی سے صبح 6 بجے نکلا تھا، وہ ٹائم پہ پہنچ گیا. اب دینے والی جو پارٹی تھی وہ نہیں پہنچ پائی. اس کا ویٹ 1-1.5 گھنٹہ کیا گیا. پھر وہ دلی والا پارٹی مجھے بولتا ہے کہ سر مجھے یہ ڈیل نہیں کرنی. وہ چلا گیا. چلا جانے کے بعد 5 منٹ ہوا، وہ لینڈ لارڈ آیا اور ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے سوچ رہا تھا. تو پارٹی نے بتا دیا کہ میں اب آگے مجھے جانا ہے تو میں یہ ڈیل نہیں کر سکتا. میرے لیے بہت بڑی یہ ڈیل تھی. میں نے اللہ کے احسان سے بہت سارے دھندے کیے، 50 دھندے کر کے میں بیٹھا ہوں. کسی میں مجھے زیادہ تر فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے احسان سے، آپ لوگوں کی دعا سے، ماں باپ کی دعا سے، میرے حضرت خان پوری صاحب کی دعا سے، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب اور ہمارے کنب کے خاندان کے جو بھی میرے چاہنے والے ہیں، ان کی دعاؤں سے میرا بزنس بڑھا. لیکن یہ ایک بات تھی، یہ نکی ہے، مجھے ایک ایکسپیرینس سب سے یہ ہوا کہ ٹائم ایک چیز ہے. میرا ایک ڈیل ہو جاتا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو مجھے ایک کہنا یہ ہے کہ ٹائم کے حساب سے چلے، ٹائم سے جلدی چلے. آپ کو کہیں جانا ہے تو ٹائم سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے نکل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں برکت رہے گی. تو میرے جیسا جو ایکسپیرینس ہوا وہ ان کو، جس کو گجراتی میں کچھ بولا جاتا ہے کہ اس کی بھگتان کبھی نہیں ہو سکتی، وہ میں نے کھویا. مجھے بہت افسوس ہوا، پارٹی کو بھی افسوس ہوا. لیکن ٹائم ایک ایسی چیز ہے، جس کے پاس ہے اس کے پاس کے اس کو اچھی طرح کے یوز کرنا چاہیے. جو جوان ہے اس کو تو خاص میں بولتا ہوں کہ ٹائم پاس مت کرے. آپ کے پاس 5 منٹ آدھا گھنٹہ بھی نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نکالے، آپ کے بزنس کے لیے نکالے، اپنے فیملی کے لیے نکالے. جی جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ سامعین، ہم آپ کا یہ پروگرام راہ ہدایت یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد رفیق عبدالاحد فاروقی تہہ دل سے آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.